صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظة للمتقین وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورة البقرہ آیت نمبر 66 اور 67. فجعلناها بس بنا دیا ہم نے اس کو نکالا عبرت لما بین یدیہا ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے وموعظۃ للمتقین اور نصیحت متقین کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم ذبح کرو گائیں. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. قال اعوذ باللہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے. دوہرا لیں فجعلناها بس بنا دیا ہم نے اس کو نکالا عبرت لما بین یدیہا اس کے لیے جو اس کے سامنے تھے وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے وموعظۃ للمتقین اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم گائے کو ذبح کرو. قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہمارے ساتھ ہزوا مذاق. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. دو آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی دو کا ہی کیا ہے جبکہ وضاحت صرف ایک ہی کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جو آیت ہے اس کے پیچھے بھی ایک طویل قصہ ہے اور اس کے آگے بھی ایک لمبا قصہ ہے جو یہاں پہ تقریباً 2-3 آیات یا 3-4 آیات میں بیان کیا گیا ہے. تو آگے بھی مزید کچھ آیات پڑھی جائیں گی تو پھر قصہ جو ہے وہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اس لیے ہم نے اگلی آیت کا ترجمہ بھی آج ہی کر دیا ہے. فجعلناها تو کر دیا بنا دیا ہم نے اس کو کس کو یہ جو ان کو سزا دی تھی ان کو بندر بنا دیا تھا. کن کو جن لوگوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی اور مچھلیاں پکڑی تھی. کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور ایک ہیلے کے ساتھ ایک بہانے کے ساتھ سیدھی یا واضح طور پہ نافرمانی نہیں کی تھی اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ ہم تمہارا حکم نہیں مانتے ہم نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے نافرمانی کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈا تھا. تو جب یہ بندر اور پھٹکارے ہوئے بنا دیے گئے
تو فرمایا فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا اس کو، اس واقعے کو یا ان لوگوں کو یا اس سزا کو، نکالن عبرت، نکالن عبرت۔ اب عبرت کیا چیز ہے؟ عبرت کیا چیز ہے؟ عربی کا یہ لفظ ہے عبرت، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان روتا ہے آنکھوں سے کیا آتا ہے؟ یا دکھی ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے تو کیا آتا ہے؟ آنسو آتا ہے۔ اور آنسو کو عربی میں آبارہ کہتے ہیں۔ آنسو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آبارہ۔ اسی سے یہ عبرت ہے۔ آنسو کو عربی میں آبارہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی آپ کسی بندے کو دیکھیں گے، کہیں گے یہ دل جلا آدمی ہے، اس کا تو دل ٹوٹا ہوا ہے۔ بھئی آپ نے دل چیک کیا؟ نہیں، بلکہ یہ جو آنسو ہے نا، آنسو یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے کے حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو قیس الشیء، یقیس الشیء علی الشیء عربی میں کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پہ قیاس کرنا۔ آنسو سے ہم نے پتہ لگا لیا کہ مولوی صاحب کا دل ٹوٹا ہوا ہے، مولوی صاحب ناراض ہیں یا دکھی ہیں یا پریشان ہیں، اگرچہ چہرے پہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، آنکھوں پہ آنسو آ جائیں، بندے کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ آنسو بتلا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ عبرت مانا کہ اس کو دیکھ کے تم اپنے حالات پہ قیاس کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں یہ واقعہ سنا دیا، یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں، ہم نے پھر یہ واقعہ ذکر کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ نافرمانی کی تھی۔ پھر ہم نے کیا کیا نافرمانی کے بدلے میں؟ ان کو بندر بنا دیا۔ بولو نا شاباش، بندر بنا دیا۔ انہوں نے کی نافرمانی، ہم نے ان کو بنا دیا بندر۔ انہوں نے کی نافرمانی، توجہ، انہوں نے کی نافرمانی، ہم نے ان کو بنا دیا بندر۔ اب عبرت یہ ہے کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں بھی یہ بندر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عبرت۔ تو فرمایا کہ فجعلناها، پس بنا دیا ہم نے اس کو نکالن عبرت، لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے۔ کون لوگ؟ یعنی جن لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا جو نصیحت کرنے والے تھے، یا اس وقت موجود یہودی تھے، یا اور نافرمانی کرنے والے لوگ تھے نا، اس وقت ان کے لیے یہ عبرت بنا دیا۔ وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے یعنی بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے کیا بنا دیا؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں نا، قیامت تک جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، ہر ایک یہ دیکھ لے جو اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے نا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہیلے سے کرے، بہانے سے کرے یا مذاق اڑائے، اللہ تمہیں بھی وہی سزا دینے پہ قادر ہے جس طرح اللہ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی تھی۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فجعلناها، ابھی میں تفسیر بیان نہیں کر رہا، ابھی صرف میں آیت کے جو مفہوم ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت، جو اس کے سامنے موجود تھے لوگ ان کے لیے، اور جو قیامت تک نافرمان آنے والے ہیں ان کے لیے ان کو عبرت بنا دیا کہ قیامت تک جتنے بھی نافرمان آئیں سوچ لیں، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سوچ لیں، عبرت حاصل کریں۔ استاد کسی ایک بچے کو مارتا ہے نا، گھنٹی لگاتا ہے کلاس میں، اور کسی ایک جرم کی وجہ سے یا سزا کی وجہ سے، تو عقل مند کلاس وہی ہے جو اسی سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے کہ اگر ہم نے بھی یہ نافرمانی کی یا ہم نے بھی اگر یہ غلط کام کیا تو ہمیں بھی یہی ڈنڈے پڑیں گے۔ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، یہ ہے نصیحت، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نافرمانوں کے لیے تو عبرت ہے، اور متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟
موعظہ، واعظ، نصیحت، ان کے لیے نصیحت ہے. نافرمانوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے اور مومنوں کے لیے یہ کیا ہے؟ واقعہ نصیحت ہے. کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عبرت، ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے یہ نصیحت ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کے لیے عبرت، ان کے لیے نصیحت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا، حدثینا عن الزلزلہ، اے اماں جی مجھے زلزلے کے متعلق بتائیں گی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. آج کے ہمارے سائنسدان کہتے ہیں وہ پلیٹیں جو تھی اوپر نیچے ہو گئی تھی، اب پلیٹ تھوڑی کریک ہو گئی، زمین ہل گئی. یہ ہندو کہتے ہیں وہ بیل جو تھا اس کا سینگ تھک گیا تھا، اس نے دوسرے پہ یہ دنیا کو اٹھا لیا تو زمین ہل گئی. مختلف لوگ اپنے اپنے وہ تجربے اور پتہ نہیں کیا کیا پیش کرتے ہیں. آئیے ذرا سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ زلزلے کیا چیز ہیں. انہوں نے پوچھا زلزلے کیا چیز ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتلانے لگی زلزلے یہ ہیں جب زمین پہ نافرمانی ہوتی ہے، گناہ شروع ہو جاتے ہیں، زنا شروع ہو جاتا ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگ زنا کو حلال سمجھتے ہیں، شراب کو حلال سمجھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ زمین سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین سے کیا کہتے ہیں؟ زلزلی، اپنے اندر حرکت پیدا کر، اب ان کو جھنجھوڑ، اب زلزلہ برپا کر. جب زمین پہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے، زمین ہلتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مکان گرتے ہیں، چھتیں گرتی ہیں، دیواریں پھٹتی ہیں، زمین شک ہوتی ہے، زمین کے اندر لوگ دنسائے جاتے ہیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اب یہ کیا چکر ہے؟ لوگ سارے مر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہاں انہا نکالن، یہ عبرت ہے للکافرین والمنافقین، کافروں کے لیے بھی عبرت ہے، منافقوں کے لیے بھی عبرت ہے، وموعظۃ للمتقین، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت بھی ہے، ورحمۃ للمتقین، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے. یہ زلزلے مومنوں کے لیے رحمت، یہ سیلاب، یہ زلزلے مومنوں کے لیے برکت، یہ فضیلت، یہ ان کے لیے اللہ کا فضل. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، جو نافرمان بھی اندر، جو مومن بھی اندر مارے جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حساب بڑا آسان ہوگا، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، بخشش ہوگی. معنی یہ ہے موت تو آنی ہے، اگر اسی زلزلے میں آئی ہے یا اسی حادثے میں آئی ہے تو ان کے لیے یہ موت رحمت بن گئی ہے، جبکہ کفار کے لیے یہ عبرت بن گیا ہے. یہ عذاب عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے نافرمانی کی، سزا یہ ملی، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو سزا تمہیں بھی یہ. اللہ کی حدود کے مذاق نہیں اڑانا، اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا. بے شمار ایسے قصے آپ کو عبرت کے ملیں گے. فرعون اتنا بڑا، بہت بڑا آدمی تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں بہت بڑا رب ہوں. کیا ہوا؟ اللہ نے غرق کیا. جب غرق ہو گیا اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تمہارے جسم کو نجات دیں گے تاکہ جہان والوں کے لیے یہ عبرت اور نشانی بنے. یہ بھی عبرت ہے. فرعون کو دیکھ لو، کتنا بڑا تھا، اپنے آپ کو سمجھنے والا، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا رب ہوں. کہاں گیا؟ تو جو بھی اکڑے گا، تکبر کرے گا، عبرت حاصل کرے. تم بھی اگر تکبر کرو گے فرعون کی طرح تمہارا بھی ستیہ ناش کر دیا جائے گا. اللہ کی حدود کا مذاق، اس کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، عالم جامع ترمذی میں بھی، اور بھی حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو امام سے پہلے اپنا سر رکوع سے اٹھاتے ہیں. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اَيُّحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، کہ اللہ ان لوگوں کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. یہ اسلام کی حدیث، اس کی شرح میں ہم نے پڑھا کہ ایک بہت بڑے علاقے کے معروف اور مشہور محدث نے حدیث پڑھاتے تھے.
ان کے پاس ایک آدمی پڑھنے کے لیے، لڑکا پڑھنے کے لیے آیا اور کافی دیر تک پڑھتا رہا۔ وہ جو محدث تھے وہ اپنے چہرے پہ کپڑا باندھ کے پڑھاتے تھے یا پردے میں پڑھاتے تھے۔ جب ایک عرصے تک وہ حدیث پڑھتا رہا، بڑے مزے کے ساتھ پڑھتا رہا، اس محدث نے بھی دیکھا کہ یہ بڑا ہوشیار طالب علم ہے اور حدیث کے اس کو شوق بھی بڑا ہے۔ اب وہ طالب علم کہنے لگا، استاد جی آپ اتنے مشہور ہیں، آپ کا اتنا نام ہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کی خدمت بھی کر رہا ہوں اور آپ سے پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن ابھی تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، ابھی تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول کیا کہ بیٹا یہ نہ کر، ضدی تھا، نہیں اس کا اپنا چہرہ دکھا دیں۔ جب اس نے اپنا چہرے سے پردہ ہٹایا تو چہرہ جسم انسان کا اور چہرہ گدھے کا، اور ساتھ وہ محدث رو پڑے، کہنے لگے بیٹا میں ایک عرصے سے حدیث پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، حدیث سے میری محبت تھی، لیکن صرف ایک مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سے پہلے سر اٹھاؤ گے تو کہیں اللہ تمہارے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ مجھے اس حدیث پہ شک ہوا، میں نے کہا یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پہ شک کیا، اللہ نے مجھے وحی سکھا دی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پچھلی قوموں میں ہی تھا، اتنے واقعات گنو، یقین جانے 9-10 بج جائیں آپ کو عبرت کے واقعات، وہ واقعات صحیح سناتے ہوئے جو نبی علیہ السلام کے دور کے بعد میں واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی اللہ میری امت کو اکٹھا سب کو عذاب نہ دینا۔ اللہ کریم نے عذاب روکا ہوا ہے، ورنہ جیسے وہ نافرمانیاں کرتے تھے ہم بھی کچھ کم نہیں بلکہ ان سے زیادہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن اس دعا کی برکت سے عذاب ٹل رہے ہیں۔ لیکن وقتاً فوقتاً اللہ جھنجھوڑتے ہیں اور عبرت کے لیے لوگوں کو یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ اگر میں پہلے یہ کام کر سکتا تھا تو آج بھی یہ کام کرنے پہ قادر ہوں، لہٰذا تم سدھر جاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین میں تھے، میں سے تھے کچھ لوگ، ان میں سے ایک بندے کو بیت اللہ کے قریب دیکھا گیا، رو رہا ہے اور روتے دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ ایک شخص آگے ہوا، اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ تمہارا، تو بخشش ہی مانگتا جا رہا اور روتے ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا کیا بتلاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا تھا نا تو میں بھی انہی میں سے تھا۔ انی خلفت، میں نے قسم کھائی تھی ان التم وجہ عثمان، کہ میں حضرت عثمان کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا۔ کہتا زندگی میں تو یہ موقع نہ مل سکا، زندگی میں تو یہ موقع نہ مل سکا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی، حضرت ایک کمرے میں تھے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، میں بھی اسی بہانے اس کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا میں نے وہ قسم جو کھائی تھی اب وقت آیا پوری کرنے کا۔ میں قریب ہوا، چہرے سے پردہ ہٹایا، میں نے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ جب میں نے چہرے پہ تھپڑ مارا اسی وقت ہی میرا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ کہتے ہیں، شخص کہتے ہیں میں نے جب دیکھا اس شخص کا ہاتھ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے لکڑی کی طرح بالکل سوکھ چکا ہے۔ بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ یہ منظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نائلہ نے دیکھ لیا تھا۔ جب اس نے تھپڑ مارا، حضرت نائلہ نے کہا تھا، نائلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، یہ پہلے نصرانیہ تھی، پھر نبی علیہ السلام کے دور میں غالباً یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے شادی کی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس شخص نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے اور تجھے جہنم میں داخل کرے۔ وہ شخص بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا، کہتا تھا ہاتھ تو میرا سوکھ چکا ہے لیکن میں اگلے معاملے سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن جہنم میں داخل نہ کر دے۔ اس طرح کے بے شمار جامع ترمذی کی شرح اس میں ہم نے پڑھا ایک واقعہ غالباً بیع المسرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں ایک مسئلہ آیا بیع المسرات۔ مسرات کہتے ہیں بکریوں کے تھنوں میں دودھ روک کے جب اس کی قیمت لگائی جائے، زیادہ دودھ نکلے گا تو بکری کی قیمت زیادہ لگے گی،
اس دھوکے کے متعلق ایک حدیث کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس میں دو موقف تھے، موقف تو مذاق نہیں کرتے، وہ زیادہ لمبا معاملہ ہو جائے گا. خیر، اس موضوع پہ دو بندوں کے درمیان مناظرہ ہو گیا. جامعہ ترمذی ہے نا، اس کی شرح میں درسی کتاب کی شرح میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وقع مناظرۃ بین الحنفی والشافعی فی مسجد رسالہ فی بغداد کی مسجد میں یہ مناظرہ ہوا. دو بندے تھے، ایک حنفی تھا ایک شافعی تھا. جب مناظرہ عروج پہ پہنچا، لوگ دیکھ رہے ہیں. اب امام شافعی کو ماننے والے نے کہہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میرے ساتھ ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں. اب جو مقابلے میں حنفی تھا نا، اس نے کہا لیس ابو ہریرہ بفقیہ، ابو ہریرہ غیر مقبول. ابو ہریرہ تو فقیہ نہیں تھے، ان کے پاس حدیث کا علم تھا لیکن حدیث کی سمجھ کوئی نہیں تھی. ان کو حدیثیں زبانیں یاد تھی لیکن سمجھ کوئی نہیں تھی. ابو ہریرہ غیر مقبول، ابو ہریرہ کی روایت تو عقل کی خلاف ہے، قبول ہی نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ وَقَعَتْ مِنَ الْمِحْرَابِ، مسجد کے حجرے سے محراب سے ایک بڑا اژدہا گرا، اس حنفی کے پیچھے لگ گیا. اب امام شافعی کو ماننے والا یا کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا توب، اللہ سے توبہ کر، توب، اللہ سے معافی مانگ. فَتَابَ فَرَجَعَ حَيًّا، جب اس نے اللہ سے معافی مانگی سانپ واپس لوٹ گیا. یہ کیا ہے؟ جب تم اس طرح کے مذاق کرو گے کتاب و سنت سے یا نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، اللہ تعالیٰ آج بھی تمہیں نشان عبرت بنا سکتا ہے. اس صاحب نے سنا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب کا، اس نے نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نافرمانی بلکہ ان کی اچھی بلی گستاخی کی، نعوذ باللہ لفظ فاسق بولا تھا. تو اچانک اس کا جسم وہیں پہ کام کرنا چھوڑ گیا، وہیں پہ گر گیا اور وہیں پہ اس کی ہلاکت ہوئی. بے شمار اس طرح کے صحیح قصے موجود ہیں عبرت کے لیے. اللہ تعالیٰ آج بھی تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھ لو وہی اللہ ہے اور وہی قادر ہے، اس کے پاس وہی اختیار ہے، کوئی کام نہیں ہوئے. تم نافرمانیاں کرتے ہو، تم سے پہلے بھی قومیں نافرمانیاں کرتی آئیں، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اگر تم بھی باز نہ آئے، اللہ تمہیں بھی بندر بنا سکتا ہے، اللہ تمہیں بھی گدھا بنا سکتا ہے. جس طرح ان کو زمین میں دنسا دیا، اللہ تمہیں بھی زمین میں دنسا سکتا ہے. لہٰذا کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اس کے پیغمبر کی نافرمانی نہ کرو. دوسرا، اس کی نافرمانی کے لیے بہانے اور ہیلے مت ڈھونڈو. جیسے ہم بھی بہانے بڑے بناتے ہیں نا، اور ساری دنیا لگی یہی کر لیں تو کی ہو گیا. نہیں بھئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کے لیے نہ ہیلے نہ بہانے، اور نہ ہی اس کے اولیاء، اس کے نبی علیہ السلام کے صحابہ یا اللہ کے ولی جو ہیں ان کی گستاخی کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں نشان عبرت بنا دے گا جیسے پچھلے لوگوں کو بنایا. فرمایا فجعلناہا، پس بنا دی ہم نے اس کو نکالا عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے، وما خلفہا، جو بعد میں آنے والی یعنی پیچھے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے. کیوں؟ باقیوں کے لیے عبرت، مومنین کے لیے نصیحت کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے. ایک عام بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ایک مولوی اور عالم بھی اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علماء ہی ہیں. سمجھ کی بات ہے. کافر کی سمجھ ہو رہا ہے، مومن کی سمجھ ہو رہا ہے، منافق کی سمجھ ہو رہا ہے. اس لیے کافروں کے لیے عبرت ہے، مومنوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت ہے. وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، وہ اس سے نصیحت واز حاصل کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فجر کے وقت درس دیا کیونکہ رات کو بارش ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ فرمایا تمہارے رب نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس ستاروں کی وجہ سے، اس بارش کی وجہ سے کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے. کافر کون ہوئے؟ مومن کون ہوئے؟ فرمایا کہ رات کو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا مطرنا بنوء کذا و کذا، یہ جو ستارہ ہے
اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ یہاں سے ادھر آیا ہے اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ یہاں سے ادھر چلا گیا اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ فرمایا کہ فذالک مومن، یہ جو لوگ ہیں یہ مومن ہیں، ستاروں پہ ایمان لانے والے ہیں، وکافر بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے مضمون بھی آتے ہیں، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں۔ یہ ستاروں کے لیے آج بھی یہ معاملات نکالنے والے موجود ہیں، یہ نجومی صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا صاحب، ان سے بچیے، ان سے اپنے ایمانوں کو بچائیے۔ فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پہ وہ ایمان لایا۔ اور جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، جس نے کہا بارش ہم پہ جو اتری ہے وہ اللہ کے فضل اس کی رحمت سے اتری ہے، یہ لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے، ستاروں کے ساتھ انہوں نے بات سوچ سوچ کی ہے۔ ایک کی سوچ یہ ہے ان کے لیے عبرت ہے، ایک کی سوچ اچھی ہے ان کے لیے نصیحت ہے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، بس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو یا اس عذاب کو عبرت لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے، وما خلفہا، جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ واقعہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عاجلہ کامیاب عطا فرما، ہماری مسجد کے نمازی ساتھیوں کی بہنیں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء عاجلہ کامیاب عطا فرما، اے اللہ سرور خان صاحب کو شفاء عاجلہ کامیاب عطا فرما، اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔